تو اب بابل کی پوری تاریخ میں نے قرآن میں آیت بھی ہے، سورہ بقرہ ہی ہے کہ ببابل ہاروت و ماروت یعلمان الناس السحر. یہ جناب سلیمان، نبی سلیمان حضرت داؤد کے فرزند بیٹے ہیں، دونوں باپ بیٹا نبی. تو اب ان کی بھی حکومت ہیں، تو دونوں کی قبریں فلسطین میں، بنایا ہی آباد ہی انہوں نے کیا تھا یروشلم کو. یہاں عراق میں حکومت تھی اور ان کی حکومت کے دوران فلسطین میں پھر ان کی حکومت. تو دو فرشتے اللہ نے ہاروت و ماروت کے نام سے آسمان سے نازل کیے. سنیں گے تو عزیزان گرامی، اب یہ دو فرشتے ہاروت و ماروت قرآن میں نام آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، ظاہراً آیت نمبر 102 ہے. اور اللہ نے بابل کا بھی نام لیا قرآن میں. اتنی قدیمی تہذیب ہے کہ اللہ اس کا حوالہ قرآن میں دے رہا. تو اب ہاروت و ماروت نامی دو فرشتے آئے، یعلمان الناس السحر. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سحر، اور ساتھ میں بتا دیتے دیکھو اس کا نقصان ہوگا، توجہ، اس کا غلط استعمال تمہیں نقصان میں لے جائے گا. سحر سیکھ رہے ہو، غلط استعمال کرو گے. سب نے کہا نہیں ٹھیک ہے سکھا دو. میں انسان جب اپنے مطلب کی کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے نا، تو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے نقصان آخرت میں کیا ہوگا، دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتا. ہم لوگ بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ تنگ نظر، بہت زیادہ بس سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو اب یہ انسان لذتیں دنیا کی حاصل کرنا چاہتا. تو اب یہ بابل کی تاریخ میں لکھا ہے قرآن کریم میں، بابل ہاروت، اللہ نے قرآن میں نام لیا بابل کا اور کہا ہاروت و ماروت دو فرشتے آئے، انہوں نے لوگوں کو سحر سکھایا. تو اب جادوؤں کا مرکز تھا، بتوں کا مرکز، بت پرستی تھی، تمام گناہ تھے، سب کچھ تھا، لاکھوں کی آبادی تھی اس زمانے میں. اور جب ایسا اجڑا کہ جب اجڑا تو پھر دوبارہ آباد ہی نہیں ہوا. یہ شہروں کی ہستی بستی کو نہ دیکھیے گا، اگر وہاں عبادتیں نہ ہوں تو سب کچھ اجڑ جاتا، سب کچھ اجڑ جاتا. بھائی دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا مرکز، جوئے کا اڈا مانا جاتا ہے نیواڈا اسٹیٹ ہے امریکہ کی. تو یہاں تک ہمارے بعض علماء کہتے تھے کہ اگر آپ جہاز میں بیٹھ کے اوپر سے بھی اڑ جائیں تو ترک اولا تو ہو گیا. اور اب وہاں ماشاءاللہ امام بارگاہ بھی کھل گیا. میرا پچھلے سال زندگی میں پہلے اتفاق ہوا، اور اس کا شہر لاس ویگس نام ہے، بڑا مشہور. 17-18 سال قحط پڑا رہا، بارش نہیں ہوئی. 17-18 سال مسلسل بارش نہیں ہوئی. گولف فورٹ اکھاڑ کے انہوں نے دوسری جگہوں پہ لے جاؤ کیونکہ پانی ہی نہیں ہے، یہاں پہ کیسے آباد رکھیں گے، کیسے سلسلہ. تو کہا یہ کیا معاملہ ہے، تو کوئی جواب نہیں دے سکا. کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، قریب کی ساری بستیوں میں، سب شہروں میں، اسٹیٹس کے اندر بارش ہو رہی، یہیں پہ بارش نہیں ہوتی. اب کون سمجھائے، جہاں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. یہ حدیث ہے اربعتون، یعنی اب یہ حدیث اگر کہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں امام جعفر الصادق علیہ السلام. تو معذرت کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کہ کتاب میں نے جو پڑھی ہے الملاحم والفتن، 4 جلدوں میں ہے، مرحوم آیت اللہ سید محمود سرخی کی. تو انہوں نے الف با کی ترتیب سے الفابیٹیکل جو لیٹرز ہیں اس کے سیکوینس کے اندر ہر چیز کو گنوایا ہے علامات ظہور کے متعلق. تو اس کے اندر ایک حدیث فرماتے ہیں اربعہ کے باب میں، تو جلد نمبر 1 میں یہ حدیث ہے، اگر سننا پسند فرمائیں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ 4 جب اذا فشت الاربعہ ظہرت الاربعہ، جب 4 گناہ بڑھ جائیں تو اللہ کی طرف سے 4 نشانیاں بڑھ جاتی. تو کہا اذا فشت الزنا ظہرت الزلازل، جب زنا بڑھیں گے تو پھر زلزلے بہت زیادہ آئیں. دوسرا فرمایا کہ جب دنیا کے اندر لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، اذا امسکت الزکوٰۃ، تو اگر لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو ماتت الماشیہ، تو جو مویشی ہیں، جانور ہیں، یہ مرنے لگتے. لوگ اگر لوگوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق نہ دیں تو جانور مرنے لگتے ہیں، مویشی مرنے لگتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے سپلائرز چائنا، وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، بھیڑوں کے، بکریوں کے، دنیا کے اندر. اور پچھلے ان کے ہاں ابھی ایسی فائر ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ملینز، 500 ملین سے زیادہ جانور مر گئے ہیں. اتنی بڑی تعداد کبھی میں نے نہیں سنی. تو عزیزان کرام اب یہ احادیث ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بند کر دیں، مؤمنین ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، اچھی طرح سے نہ ملیں، تو غلبت المشرکون علی المؤمنون، اگر یہ جو مشرک ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے مومنین پہ. اور جو چوتھا گناہ ہے اس کے لیے گنوایا گیا کہ جب حکام اپنی رعایا پہ رحم نہ کھائیں تو پھر بارشیں بند ہو جاتی. تو یعنی بہرحال مختلف علامات بتائی گئی، مختلف جو گناہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے مختلف علامات دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، اور مختلف چیزوں کے اثرات ہیں، ہر چیز کا ایک اثر ہے. اب یہ کسی آپ غیر مسلم کو بتائیں جو خدا کو نہ مانتا ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ سے کہیں کہ بھئی اگر آپ صدقہ دیں گے یا خمس نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو دولت میں برکت ہوگی. کیسی برکت؟ میرے پاس 100 پاؤنڈ تھے، 20 میں نے دے دی تو 80 رہ گئے، تو کم ہوگا. یہ تو یہ کیا برکت کا کیا تصور ہے؟ وہ برکت نہیں سمجھ سکتے.
وہ 100 آپ کو کبھی پورا نہ پڑتے لیکن 80 پورا پڑ جائیں گے. اللہ 80 میں اتنی برکت دیے گا کہ آپ کھا بھی لیں گے، بچے گا بھی. لیکن اگر 100 پورے کے پورے رکھ لیتے، 20 کسی کا حق مار لیتے تو اس میں کبھی پورا نہ پڑتا، بلکہ ایسی جگہوں پہ خرچ ہوتا کہ اٹھ جاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا. تو عزیزان گرامی، یہ برکت کا تصور کوئی غیر مسلم کیا سمجھے گا کہ بھی برکت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہیں میرے تو 20 کم ہوگا مثال کے طور پہ. تو عزیزان گرامی، یہ برکت کا تصور، یہ گناہوں سے بچنے کا تصور، یہ اسلام کے اندر ہے. تو اب یہ مولا سجاد کی حدیث سن لیجئے، میں شاید سخت باتیں کہہ رہا ہوں. تو یہ چوتھے امام اسلام کی حدیث سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جن سے بسی ہوئی بستیاں اجڑ جاتی. ان میں سے ایک ہے قطع رحم. جو اپنے خونی رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تو کہا وہ بستی خود بخود اجڑ جائے گی. دعائیں مستجاب نہیں ہوتی حرام خوری کی وجہ. اور بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے آق والدین، جو اپنے والدین گستاخ ہو جائیں تو وہ پوری آبادیوں کو اجاڑ دیتا ہے. عزیزان گرامی، تو یہ چند اللہ والے ہوتے ہیں، چند نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے گناہگاروں کے عذاب رک جاتے ہیں.